کیا مذاق ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے حکمران کے لیے یہ رالیں گراتے ہوئے فقیر چاہیے آپ کو؟ یہ جھوٹ بولنے والے دعوے دار چاہیے؟ یہ کرمنل جو اپنے آپ کو معزز کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ چاہیے؟ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن؟ ان میں سے ہے کوئی شیخ عبد القادر جیسے علم والا؟ کوئی ہے جو سیدنا علی بن عثمان حجویری جیسا علم رکھتا ہو؟ آپ کا خیال ہے کہ جہلاء نے اساس محبت خدا رکھی ہے؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ ان معززین نے محبت خدا کی اساس جو رکھی ہے وہ اب ان لوگوں کے ہاتھ آئے گی جو سلائٹ آف آرٹ ٹرکس دکھا دکھا کے لوگوں کو اپنی طرف مرغوب کریں گے، جو ادھر سے سیب نکال کے جنات والا آپ کو قائل کریں گے کہ میں کو بزرگ ہستی ہوں، میں کو دانشور ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں؟ کیا دعوے کرنے والے خدا کے بندے ہیں؟ کیا جنات اور معقلات کے فرضی ذکر کرنے والے خدا کے بندے ہیں؟ اور جس کو ایک جن نصیب ہو جائے اس کو کیا ضرورت ہے آپ سے 100 روپے لینے کی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ جس کو معقلات نصیب ہوں، جس کو ٹیلی پیتھی کلیئر وائنس نصیب ہو، ٹیلی کائنیسس نصیب ہو، اس کو آپ کا خیال یہ قوتیں جو ہیں جو 20,000 فٹ کی ترائی پر ایک تبت کا لاما جس کا دعویٰ کر رہا ہے، یا 60 دنوں سے اندر پڑا ہوا قبر کے یوگی جس کا اعلان کر رہا ہے، یہ نالائق جو ہیں یہ پھر آپ کی زندگی سے کیا طلب کرتے ہیں؟ اگر تسخیر نفس میں اتنی قوت ہے، اگر تسخیر نفس میں اتنی قوت ہے، تو وہ لوگ جو خدا کی راہ میں اپنے آپ کو ہر قسم کی نفسانی خواہش سے خالی کرتے ہیں، وہ بندے جو اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کسی ولی اللہ کو کسی جادوگر پہ کیوں فتح نصیب ہوتے ہیں؟ کوئی میچ لگاتے ہیں وہ آپس میں؟ کوئی میچ تو نہیں پڑا ہوتا؟ لکھنؤ میں بڑا ایک صاحب معمول تھا، حسن میواتی اسے کہتے تھے، بہت بڑا، کہتے تھے کہ حاضرات کا ہر عمل اس نے کیا ہوا تھا۔ اور جب وہ نہیں کسی سے پیسے ویسے اصلی لوگ ادھر بھی پیسے نہیں مانتے، تو جب وہ چلتا تھا تو اس کی دہشت سے لوگ خود بخود پیچھے ہٹ جاتے کہ جی حسن میواتی یار معمولات۔ تو وہ جب ایک دفعہ گزر رہا تھا سڑک سے تو ایک معمولی سا درویش اس نے دیکھا سڑک کے کنارے، تو ویسے اس کو بو آئی کہ یہ کوئی شے ہو سکتا، تو اس نے اس کے قریب جا کر کہا کہ تجھے نہیں پتا کون آ رہا تھا؟ تجھے نہیں پتا میں کون ہوں؟ تو تو رستے سے ہٹا کیوں نہیں؟ وہ بیچارہ کو مست لست بیمار اپنا سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اب ادھر تنتنائے حاضرات تھا، ادھر کچھ بھی نہیں نا، سچی بات ہے ادھر کچھ بھی نہیں نا۔ تو حسن میواتی نے اسے پھر دوبارہ کہا تو نے سنا نہیں میں جو شہنشاہ وقت گزر رہا ہوں، تجھے نہیں پتا؟ اٹھ یہاں سے اور میرے لیے جگہ خالی کر۔ دوسری مرتبہ ہوا، وہ بیچارہ پھر میرا خیال اس کو اپنا ہوش ہی نہیں۔ وہ تیسری مرتبہ اس نے کہا اچھا پھر تیار ہو جاؤ۔ وہ جو آپ نے قصے کہانیوں میں پڑھے ہوتے ہیں، کو 2-4 بیر بلائے اور یہ کیا اور وہ کیا، وہ آندھی شاہی لوگ گھبرا گئے ڈر گئے، آس پاس طوفانوں کی آوازیں آنی، وہ پھر بیٹھا رہا ادھر۔ اب تو حسن میواتی غصے سے پاگل ہو گئے، اس نے کہا مجھے تو آخری قوتیں بلانی پڑیں گی، سو کال ارتقاء ذات کی آخری قوت، مائی ہیوی کانسنٹریشنز اس نے بڑی بلائیں، پتہ نہیں کیا، کو کلوا بلایا ہوگا، کو سنہرا بلایا ہوگا، کو پیلا کالا، کو گنیش بلایا ہوگا، مگر وہ پھر بھی نہیں اٹھا۔ جب پھر نہیں نہ اٹھا تو وہ بدماش ہو گیا، فزیکلی ہو گیا۔ اس نے کہا جادو تو اثر کر نہیں رہا، ٹھڈا ہی مارو اسے۔ تو آگے بڑھ کے اس نے ٹھڈا مارا اسے۔ جب اس نے ٹھڈا مارا تو اس درویش نے آنکھ اٹھائی، آسمان دیکھا اور کہا یا اللہ ایسے لوگ پاگل کیوں نہیں ہو جاتے؟ بس اس کے بعد حسن میواتی کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اس نے صرف آنکھ اٹھائی، آسمان دیکھا اور کہا یا اللہ یہ ایسے لوگ پاگل کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس کے بعد وہ کہیں نظر نہیں آیا، سنا چیختا چلاتا تابا ابد کسی کھو میں جا کے وہ ختم ہو گیا، کہاں گیا کہاں نہیں گیا۔ حضرات گرامی،
یہ اصول ہے کہ صوفی اس لیے غالب آتا ہے ان تمام فتنہ ترازوں پر کہ وہ خالی ہوتا ہے، وہ اپنے دل سے خالی ہوتا ہے، وہ حب جاہ سے خالی ہوتا ہے، حب اقتدار سے خالی ہوتا ہے، حب شہوات سے خالی ہوتا ہے۔ جب وہ خالی ہو جاتا ہے تو اللہ اسے بھر دیتا ہے، اللہ اسے بھر دیتا ہے، اللہ اس کا دل بھر دیتا ہے، اس کا دماغ بھر دیتا ہے، اس کے لفظ میں قدرت دیتا ہے۔ آف دا ریکارڈ چینل کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر کے لیکچرز کو ود ریفرنسز آپ تک پہنچایا جائے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس ویڈیو میں اس ایڈیشن کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، اور اس چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ایسی ساری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔